بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایک ہفتے سے شاہی طبیب دربار میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شاہی طبیب کو صرف اور صرف اس لیے محل میں مختص کیا گیا تھا تاکہ وہ سلطان محترم یا ملکہ اور باقی محل کے خاص افراد کا بر وقت علاج کر سکے۔ ایک ہفتے سے شاہی طبیب کو اپنے دربار میں نہ پا کر سلطان محترم تھوڑے تشویش میں بھی مبتلا ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ چاہا بھی کہ وزیر سے سوال کرے کہ شاہی طبیب آخر اتنے روز سے کہاں پر ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی شخص ایسا مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہو جاتا کہ سلطان محترم کے ذہن سے پھر یہ بات کچھ دیر کے لیے نظر انداز ہو جاتی تھی۔ آج دربار میں خلاف معمول زیادہ ہی رش تھا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ہر شخص کا مسئلہ سلطان محترم خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر رہے تھے کہ تبھی انہیں دربار میں ایک جانب سے شاہی طبیب آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاہی طبیب جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو وہ اپنی آنکھوں کو صاف کر رہا تھا۔ بمشکل اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا رہا تھا تاکہ سلطان محترم کو سلام پیش کر سکے، لیکن سلطان محترم تو فرچناس تھے۔ وہ چہروں کو دیکھ کر دل کے قرب کا اندازہ لگا لیا کرتے۔ شاہی طبیب کو پریشان دیکھا تو اس وقت تو کچھ نہ بولے۔ شاہی طبیب کے سلام کا جواب دیا، لیکن پھر اسے افسردہ دیکھ کر سوال کرنے لگے کہ عبدالحکیم کیا ماجرا ہے؟ اتنے روز سے تم کہاں تھے؟ دربار میں کہیں دکھائی نہیں دیے، خیریت تو ہے؟ سلطان محترم کے پوچھنے پر وہ طبیب رونے لگا تھا۔ دربار میں موجود سبھی لوگ حیرت سے طبیب کو دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاہی طبیب تو کافی خوش اخلاق اور نڈر قسم کے شخص ہے۔ آخر ایسا کیا ہو چکا تھا ان کے ساتھ جو وہ اس قدر ٹوٹ چکے تھے؟ سلطان محترم فوراً طبیب کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس سے سوال کرنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہمارے گوشہ گزار کرو، ایسی کون سی مصیبت آن پڑی تم پر؟ سلطان محترم بھی تھوڑے پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ شاہی طبیب تھوڑا گھبرایا ہوا بھی تھا۔ کہنے لگا کہ آپ پہلے باقیوں کے مسائل کو سن لیجئے۔ سلطان محترم میرا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، میں سب کے سامنے آپ کو نہیں بتا سکتا، شرم آ جاتی ہے۔ نہ جانے شاہی طبیب کیا کہنا چاہتے تھے۔ سلطان محترم نے سب کے مسائل کو سنا اور پھر دربار سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہی طبیب کے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی جانب آنے لگے اور شاہی طبیب کو بھی اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا طبیب سلطان محترم کے پیچھے پیچھے ان کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ جیسے اس کمرے میں پہنچے تو بالکل خاموشی تھی۔ سلطان محترم نے پلٹ کر شاہی طبیب کو دیکھا اور پھر سوال کرنے لگے کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ طبیب رونے لگا، پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کی گوشہ گزار یہ معاملہ کیسی کروں۔ آپ تو ہمارے رہبر ہیں، آپ سے دل کی بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن میرا یہ ماجرا سن کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظروں میں شرمسار ہو جاؤں گا۔ سلطان محترم نے شاہی طبیب کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے دلاسا دینے لگے، کہنے لگے کہ نہیں عبدالحکیم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا جھجک ہو کر میرے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کرو، میں تمہارے ہر مسئلے کو حسن طریقے سے حل کروں گا۔ بتاؤ میرے بھائی، آخر ماجرا کیا ہے؟ ایسی کون سی مصیبت تم پر آن پڑی ہے کہ تم مجھے یہاں پر الگ کمرے میں لا کر مسئلہ سننے پر مجبور کر چکے ہو؟ شاہی طبیب کہنے لگا کہ سلطان محترم، کل رات ہی میری بیوی نے ایک بچہ جنم دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان محترم کہنے لگے کہ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خدا تمہارے لیے تمہاری اولاد مبارک کرے۔ لیکن سلطان محترم شاہی طبیب کے چہرے کا اضطراب سمجھ نہ پائے تھے جب وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ جیسے ہی میرا بچہ دنیا میں آیا تو دائی روتے ہوئے کمرے سے بھاگ کر باہر آ چکی تھی۔ مارے خوف کے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس قدر خوف اس پر طاری تھا کہ وہ رونے لگی۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں میرے آنے والی اولاد اس دنیا میں آتے ہوئے ہی کہیں خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، اس لیے میں گھبرا سا گیا۔ دائی سے کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری بیوی اور بچہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مارے خوف کے استغفار کا ورد کرنے لگی، پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں بھی گھبرا چکا تھا۔ جیسے ہی قدم اٹھا کر کمرے میں گیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی کو آواز دینے لگا، پھر کمرے میں دیا جلایا، لالٹین چلائی
اپنی بیوی کے قریب گیا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جب سامنے کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے پر نظر پڑی تو میری چیخیں نکل گئی۔ سلطان محترم، میری بیوی نے تو ایک گدھے کے بچے کو جنم دیا۔ ایک پل کو تو میرے ہاتھ سے بھی لالٹین چھوٹ کر گر چکی تھی۔ دیے کی ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے وہ گدھے جیسا دکھنے والا بچہ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، اپنی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن وہ بھی روتے ہوئے منہ پھیر گئی۔ ہم دونوں ہی اس بچے سے خوف کھا رہے ہیں۔ سلطان محترم، میری تو زندگی ہی اجڑ گئی۔ صبح سے لوگ میرے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ دائی نے پورے محل میں یہ بات پھیلا دی کہ عبدالحکیم کی بیوی نے گدھے کے بچے کو جنم دیا ہے۔ میری تو عزت خاک میں مل گئی ہے۔ ایک ہفتے تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ عجیب الخلقت بچہ مر جائے گا، یہ زندہ نہیں رہ پائے گا، لیکن سلطان محترم ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود وہ گدھے کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے۔ اب تو دھیرے دھیرے قدم بھی اٹھانے لگا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ سلطان محترم نے جب شاہی طبیب کی یہ بات سنی تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق نہ کر لیتے۔ انہیں آخر یقین آتا ہی کیسے؟ فوراً عبدالحکیم سے بولے کہ ہم تمہارے گھر میں مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہی طبیب کے چہرے پر اضطراب نمایاں تھا۔ کہنے لگے کہ میرے لیے تو باعث شرف بات ہوگی کہ آپ میرے گھر مہمان بن کر آئے۔ شاہی سواری تیار کی گئی اور سلطان محترم شاہی طبیب کے ساتھ اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آس پاس سے لوگ گھروں سے نکل کر سلطان محترم کو سلام پیش کر رہے تھے۔ سلطان محترم ہر ایک کی سلام کا جواب دینے کے بعد اس طبیب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی کمرے میں گئے تو سامنے عبدالحکیم کی بیوی موجود تھی۔ انہوں نے عبدالحکیم کی بیوی پر ایک نظر ڈالی جس نے خود کو ایک چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ سلطان محترم کو دیکھ کر مسکرائے اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر سلام پیش کرنے لگی۔ بہادر طریقے سے کھڑی ہو گئی۔ وہیں کمرے کے کونے پر قالین پر وہ بچہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو سلطان محترم کو بھی دھچکا سا لگا، کیونکہ وہ بچہ بالکل کسی گدھے کے ہی بچے کی جیسے تھا۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان کی اولاد ہے۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جو سلطان محترم کے ذہن میں آنے لگے تھے۔ انہوں نے پہلے عبدالحکیم کے چہرے کو دیکھا، پھر پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر عبدالحکیم کی بیوی پر بھی ایک نظر دوڑائی۔ آخر ایک انسان جانور جیسے اولاد پیدا کر بھی کیسے سکتا تھا؟ سلطان محترم جتنا حیران ہوئے اتنا کم تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اگر یہ کسی طرح کا آزمائشی بچہ ہوتا تو اب تک زندہ نہ رہتا بلکہ وفات پا چکا ہوتا۔ سلطان محترم کسی بھی طرح اس بات کا نتیجہ نہیں نکال پا رہے تھے۔ عبدالحکیم کہنے لگا کہ بھلے ہی یہ گدھا ہے لیکن مجھے اس سے محبت اپنی اولاد جیسی ہے۔ اس نے میری بیوی کے بدن سے جنم لیا ہے۔ میں اسے اپنی اولاد سمجھ کر اس کا خیال رکھتا ہوں۔ سلطان محترم بھی خاموش تھے۔ عبدالحکیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تم اس گدھے کو اپنے پاس رکھو، اس کا خیال رکھو۔ تمہاری نئی نئی شادی ہے، یہ تو اب اگلی مرتبہ ہی پتہ چلے گا کہ اصل ماجرا کیا ہو سکتا ہے۔ طبیب بھی سر جھکا کر خاموش ہو چکا تھا۔ اس رات سلطان محترم کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار وہ گدھے کا بچہ نظروں میں آ رہا تھا۔ آخر یہ ممکن بھی کیسے تھا؟ انسان کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا، مخالف جنس کو پیدا کر کے ان میں ایک کشش رکھ دی گئی تاکہ انسان ایک دوسرے سے نکاح کر کے جائز طریقے سے تسکین حاصل کر سکے۔ بھلا خدا کی کائنات میں ایک عورت جانور کا بچہ پیدا کر بھی کیسے سکتی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد طبیب کی بیوی دوبارہ سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ بھی اس نے سلطان محترم سے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ سلطان محترم، میری بیوی ایک مرتبہ پھر امید سے ہے، کہیں اس مرتبہ پھر کچھ ایسے انہونی ہو گئی تو۔ سلطان محترم نے اسے دلاسا دیا اور کہا تھا کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہو، اپنے رب کو یاد کرو، وظیفے کرو اور اپنی بیوی سے بھی کہو کہ ہر وقت باوضو رہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد عطا کرے۔ شاہی طبیب نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس مرتبہ جب شاہی طبیب کی بیوی کا بچہ دنیا میں آنے والا تھا تو داڑے مار کر روتا ہوا شاہی طبیب دربار میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت دربار میں اکا دکا ہی لوگ موجود تھے، باقی کچھ مخصوص لوگ مشیر اور وزیر وہاں پر بیٹھے تھے۔
انہوں نے شاہی طبیب کو اس قدر اضطراب میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ سلطان محترم بھی اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ سلطان محترم خود اٹھ کر اس تک پہنچے تھے۔ کہنے لگے کہ عبدالحکیم خیریت تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ تم اس قدر بے چین کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ شاہی طبیب رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ وہ شاہی طبیب بولا سن کر سلطان محترم بھی حیران رہ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ کل رات میرے خواب میں کتے بھونک رہے تھے۔ ایک ساتھ کتوں کا جھنڈ اس قدر زیادہ بھونک رہا تھا کہ میں اٹھ کر بدتر ان کو مار رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے دور بھاگ جائیں، لیکن بجائے بھاگنے کے وہ میری جانب بڑھے اور میرے جسم نوچ کر مجھے کاٹنے لگے۔ میں چیختا چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایک ہی رات میں یہ خواب مجھے کتنے ہی مرتبہ آ چکا ہے۔ سلطان محترم، مجھے یہ خواب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کہیں اس مرتبہ بھی میری بیوی مجھے کوئی جانور ہی پیدا کر کے نہ دے دے۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی درباری حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ سلطان محترم نے شاہی طبیب کو دلاسا دیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے روز شاہی طبیب کو اپنے پاس بلوایا اور بلا کر کہنے لگے کہ عبدالحکیم، میں تم سے جو بات کرنے جا رہا ہوں بلا شبہ وہ بات ادب اور حدود کے دائرے سے باہر کی ہے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ حاکم وقت ہونے کے ناطے تم میری اس بات پر مثبت رد عمل ہی دو گے۔ شاہی طبیب بھی سر جھکا کر کھڑا تھا کہ سلطان محترم، آپ جو کہیں گے، جو سنائیں گے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ حقیقت جو تمہیں دکھائی جا رہی ہے پس پردہ وہ کچھ اور ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زوجہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تم اپنی بیوی کو کردار میں کیسا پاتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شاہی طبیب سمجھ گیا، پھر کہنے لگا کہ سلطان محترم، میری بیوی بہت اچھی ہے، نیک ہے، میرے علاوہ کسی کی جانب آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتی، نہ ہی آج تک میں نے اس کے حق میں کچھ طلب کیا ہے۔ سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے، آخر یہ دونوں میاں بیوی ہی نیک تھے، تو پھر آخر مسئلہ کیا تھا؟ ایسا کیا تھا جسے ابھی تک سلطان محترم سے چھپایا جا رہا تھا؟ وہ بذات خود شاہی طبیب کی زوجہ سے مل چکے تھے اور اس بچے کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے اس عورت نے جو گدھے کو جنم دیا تھا وہ ان کے گھر میں ابھی تک باندھا ہوا تھا اور شاہی طبیب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی اولاد مان رہا تھا۔ سلطان محترم نے اس بارے میں وزیر سے بھی ذکر کیا۔ یہ سن کر وزیر بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر سلطان محترم کو مشورہ دینے لگا، کہنے لگا کہ سلطان محترم، مجھے تو اس شاہی طبیب کی بیوی میں ہی کوئی عیب لگتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ شاہی طبیب اپنی بیوی دوسرے ملک سے لے کر آیا تھا، ان دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی بیوی بدکار ہے، یقیناً اس نے جانوروں کے ساتھ کچھ تو ایسی صحبت ضرور اختیار کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کے بچے پیدا کیے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسا عجیب الخلقت بچہ دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان محترم وزیر کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے، لیکن اندازے کے تحت وہ فیصلہ نہیں سنانا چاہتے تھے۔ شاہی طبیب سے کہنے لگے کہ اس مرتبہ جب تمہاری بیوی کا وقت قریب آئے تو اس مرتبہ ڈیلیوری کے وقت ہم اپنی کنیز خاص کو اس کے ساتھ بیچیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ شاہی طبیب بھی مان چکا تھا، لیکن سلطان محترم نے اسے کہا تھا کہ تم یہ بات مخفی رکھنا۔ شاید سلطان محترم کی زندگی کا یہ پہلا فیصلہ تھا جسے ابھی تک سنایا نہیں جا رہا تھا۔ اس مرتبہ شاہی طبیب کی بیوی حاملہ تھی تو اسے امید سے ہوئے 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک روز سلطان محترم وزیر کے ساتھ اپنے خاص گھوڑے پر بیٹھ کر علاقے کا دورہ کرنے لگے اور پھر جا کر شاہی طبیب کے گھر کے باہر رک گئے۔ شاہی طبیب نے جب سلطان محترم کو اچانک اپنے گھر میں مہمان دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنی بیوی سے کھانے کا اہتمام کروایا۔ سلطان محترم پہلے اسے بتا چکے تھے کہ آج کا کھانا ہم تمہارے ساتھ کھائیں گے، کہیں آپ کو اس بات سے اعتراض تو نہیں؟ شاہی طبیب تو اپنی پلکی جھکائے سلطان محترم کے آگے بچھا رہا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو سلطان محترم کے سامنے ہی شاہی طبیب اور زوجہ ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ کھانے سے پہلے سلطان محترم نے دعا فرمائی اور بلند آواز میں بسم اللہ پڑھی، پھر کھانا کھانے لگے۔ وہ اس گھر کو بغور دیکھنے کے بعد
عبدالحکیم کی بیوی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے کہنے کا انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کی تاثرات، ہر ایک چیز سلطان محترم نوٹ کر رہے تھے۔ جس قدر سلطان محترم فرشناس تھے، شاید ہی کوئی حکمران ہو۔ انہوں نے کھانا ختم کرنے کے فوراً بعد ہی وہاں سے رخصت چاہی۔ اگلے روز شاہی طبیب جب دربار میں آیا تو سلطان محترم نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے۔ جو سوال سلطان محترم کر رہے تھے، شاہی طبیب حیران ہو رہا تھا، کیونکہ سلطان محترم کل جب شاہی طبیب اور اس کی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو کچھ نہ کچھ حقیقت ان پر آشکار ہو چکی تھی، لیکن باقی کی حقیقت انہوں نے شاہی طبیب سے معلوم ہونی تھی۔ جو کچھ سلطان محترم نے شاہی طبیب سے پوچھا، اس نے وہی جواب دیا تھا۔ سلطان محترم کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ شاہی طبیب تھوڑا گھبرا چکا تھا، لیکن سلطان محترم نے اس سے کہا کہ میں تب تک فیصلہ نہیں سنا سکتا جب تک تمہاری بیوی اس بچے کو دنیا میں لے نہیں آتی۔ سلطان محترم نے شاہی طبیب کو کہہ رکھا تھا کہ اس مرتبہ جب اس کی بیوی کی ڈلیوری ہوگی تو اپنی ایک کنیز خاص کو وہ وہاں پر اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ اس بات پر بھی شاہی طبیب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن سلطان محترم نے اسے خاص کہا تھا کہ اس بات کو وہ اپنی بیوی سے مخفی رکھے گا، اپنی بیوی کو نہیں بتائے گا کہ اس مرتبہ دائی کے ساتھ آنے والی عورت سلطان محترم کے محل کی ایک کنیز ہے۔ وہ بھی ایسے ہی تھا۔ سلطان محترم نے بذات خود بھی یہ دعا کی تھی کہ اس مرتبہ شاہی طبیب کے ہاں ایک نیک صالح اولاد عطا ہو، صحت و تندرستی اور لمبی زندگی ہو۔ سلطان محترم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کتنے ہی دیر تسبیحات میں مصروف رہے تھے، پھر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ صبح فجر کا وقت تھا جب شاہی طبیب داڑے مار کر روتا ہوا دربار میں داخل ہوا تھا۔ کنیز خاص بھی واپس لوٹ چکی تھی، لیکن ابھی تک سلطان محترم کی اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص روتے ہوئے سلطان محترم کے قریب آیا اور بے تحاشا رونے لگا۔ سلطان محترم دریافت کرنے لگے کہ خیریت تو ہے؟ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر کی ہے۔ تو اتنا سننا تھا کہ وہ شاہی طبیب رونے لگا، کہنے لگا کہ نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ سرزد کر دیا ہے جو میرا رب میرے ساتھ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ شاہی طبیب روتے ہوئے بتانے لگا کہ حضور، میری بیوی نے کتے کے بچے پہ جنم دیا ہے، اب بتائے میں کیا کروں؟ میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، پہلے گدھا تھا اور اب کتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں، میں خودکشی کر کے بس مر جاؤں۔ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہیں مجھ پر کسی نے کالا علم تو نہیں کر دیا۔ لیکن سلطان محترم، میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، قوم لوگ ہیں جو میرے پیچھے لگے ہیں۔ سلطان محترم اس کی بات سن کر دلاسا دینے لگے، کہنے لگے کہ بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ دماغ سے سوچو۔ اس وقت تو شاہی طبیب کو انہوں نے وہاں سے خاموشی کے ساتھ بھیج دیا، پھر کنیز خاص کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے استفسار کرنے لگے کہ آخر تم نے زچگی کے وقت وہاں پر کیا دیکھا؟ کنیز نے جو کچھ بتایا، ساری کہانی کھل کر سلطان محترم کے سامنے آ چکی تھی۔ ماتھے پر غصے سے گہرے بل پڑ چکے تھے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے، کھڑے ہوئے ان کے آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ فوراً اپنے شاہی سواری منگوائی اور اسی وقت شاہی طبیب کے گھر پہنچے تھے۔ شاہی طبیب کے گھر پہنچنے کے بعد سلطان محترم نے اپنے پاس پہلے شاہی طبیب کو بلوایا۔ شاہی طبیب کی بیوی کی حقیقت تو سلطان محترم اس روز جان ہی چکے تھے۔ دراصل شاہی طبیب نے ایک مسلمان عورت سے نہیں بلکہ ایک یہودی عورت سے محبت کر کے اس کے ساتھ شادی رچائی تھی۔ دوسرے ملک میں جب شاہی طبیب جڑی بوٹیاں خریدنے کے سلسلے میں گیا تھا تو وہاں پر سے ایک بڑے طبیب کی بیٹی سے عشق ہو چکا تھا، لیکن وہ یہودی تھا۔ اس لڑکی نے شاہی طبیب کی محبت میں یہ تو کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر لے گی، اسی لیے یہاں پر آ چکی تھی۔ لیکن یہ بات اس روز سلطان محترم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ کھانا کھاتے وقت سلطان محترم دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور شاہی طبیب بھی، مگر وہ عورت بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی۔ پھر اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، سلطان محترم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اور غیر محرم سے دوری بنائے رکھنا، ایسا کچھ بھی اس عورت میں موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ شاید اس لیے تھا کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر یہ سب کچھ عام تھا، لوگوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی۔ سلطان محترم سمجھ چکے تھے
کہ پہلے گدھے کا بچہ پیدا کرنا اور پھر کتا اس دنیا میں آنا، یہ سب کچھ اس یہودی عورت کی ہی کارستانی ہے۔ سلطان محترم غصے میں اس عورت کے پاس گئے تھے۔ شاہی طبیب بھی حیران و پریشان کھڑے تھے، مگر جب سلطان محترم نے کمرے میں جا کر شاہی طبیب کی بیوی کو دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک چکے تھے، کیونکہ وہ خود ایک جانب کو بستر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان محترم کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ سلطان محترم نے جب اس سے سوال کیے تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتانے لگی، کہنے لگی کہ ہاں بھلے ہی میں نے سچ کے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، میرے دل میں ابھی بھی میرے مذہب یہودیت ہی ہے، یہ تو میں عبدالحکیم کی محبت میں یہاں پر آ گئی، یہ مجھے بار بار اپنے خدا کی حمد و ثنا سنایا کرتا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کہتا، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد انسان بس مٹی میں جاتا ہے، اس کی کوئی دوسری زندگی شروع نہیں ہوتی۔ یہ مجھے کہتا کہ تم نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، نیک عمل کرو، چغلی نہ کرو، اس سے ہمارے بچے پر برا اثر پڑتا ہے، تم عبادت کرو گی تو بچہ بھی نیک پیدا ہوگا۔ اسی خاطر میں نے اسے سبق سکھانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ بات میں نے عبدالحکیم سے چھپائی رکھی۔ مجھے بچوں سے ویسے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی میں بچہ سنبھالنے کی عادی تھی، لیکن عبدالحکیم کو سبق سکھانے کے لیے میں نے دائی کو بھی پیسے دے رکھے تھے۔ جیسے ہی ڈیلیوری کا بہانہ کیا تو کمرے میں پہلے سے ہی ایک گدھے کا بچہ میں نے رکھ لیا تھا۔ دائی کو پیسے دے کر یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ میرا شوہر سمجھ سکے کہ یہ قدرت کائنات اور دین کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلطان محترم شدید غصے میں تھے۔ عبدالحکیم بھی ایک جانب کو کھڑا غصے سے اور صدمے سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن پھر وہ سلطان محترم کے قدموں میں گر گئی۔ وہ یہودی عورت رو کر کہنے لگی کہ بھلے پہلی مرتبہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا تھا، لیکن دوسری مرتبہ میں نے ایسا کوئی غلط کاری نہیں کی۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں نے سوچ لیا کہ جیسے یہ کہتا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ مجھے خود بھی عقل آ چکی تھی، میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ اپنے شوہر سے ہمیشہ یہ سچائی چھپا کر رکھوں گی، لیکن نہ جانے کیوں اس مرتبہ جب میں حقیقت میں حاملہ تھی تو بجائے ایک انسان کے بچہ پیدا ہونے کے میں نے ایک کتے کے بچے کو جنم دے دیا۔ اس مرتبہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ سلطان محترم، خدا را میرے ساتھ انصاف کیجیے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دفعہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے تن سے یہ کتے کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ اس مرتبہ گھبرانے کی باری شاہی طبیب کی تھی، اور پھر کنیز نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی سلطان محترم کو یاد آنے لگا۔ اس مرتبہ سلطان محترم کا رخ وہ شاہی طبیب تھا۔ سلطان محترم اس کے پاس گئے اور اس مرتبہ اس سے سوال کرنے لگے کہ عبدالحکیم، آگے کی سچائی اب تم بتاؤ گے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اس مرتبہ کیا کیا؟ اتنا سننا تھا کہ شاہی طبیب گھبرا گیا، پھر مارے خوف کے رونے لگا، کہنے لگا کہ سلطان محترم، پہلی مرتبہ تو میری بیوی گدھے کا بچہ مجھے پیدا کر کے دے چکی تھی، لیکن اس مرتبہ میں کسی جانور کا باپ نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے خاص قسم کی جڑی بوٹیاں لائی۔ دراصل میں کافی عرصے سے ایسی تجربہ کر رہا تھا، یہ ایک ایسا نسخہ تیار کر رہا تھا جسے کھا کر اڑتے جوڑواں یا 3 سے 4 صحت مند بچے پیدا کر سکے۔ ہمارے علاقے میں تو ایسے جوڑواں بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، اسی لیے میں ایسا نسخے پر کام کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نئی جڑی بوٹیاں لائی اور وہ جڑی بوٹیاں خود بھی کھائی، اپنی بیوی کو بھی کھلائی۔ پھر جب میرے خواب میں کتے آنے لگے تو مجھے یہی ڈر لاحق ہو گیا، کہیں سچ مچ میری بیوی اس مرتبہ کتے کے بچے کو جنم نہ دے دے۔ تو ڈیلیوری کے وقت میں نے دائی سے کہا، یہ جڑی بوٹیاں میری بیوی کو کھلا دو۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ سچ مچ میری بیوی کتے کا بچہ ہی جنم دے دے گی۔ سلطان محترم مکمل کہانی سمجھ چکے تھے، راز کھل چکا تھا، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اس دائی کو بلایا تھا اور سختی سے پوچھا کہ حقیقت اب تم بتاؤ گی یا میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ دائی روتے ہوئے فوراً اپنے گھر سے اس شاہی طبیب کا بچہ لے آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اس بچے کو اپنی بے اولاد بیٹی کو دینا چاہتی تھی،
اسی خاطر جیسے ہی کمرے میں دیا بجھایا تھا، میں نے کتے کا ایک بچہ اٹھا کر اس عورت کے پاس لٹا دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کی کنیز اس قدر شاطر دماغ ہوگی کہ مجھے بام جائے گی۔ اچانک دائی کا راز کھلتا دیکھ کر تو شاہی طبیب سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ بیوی نے بھی پہلی مرتبہ دھوکہ دیا تھا۔ شاہی طبیب نے خود بھی گرم جڑی بوٹیاں کھلا کر اپنی بیوی کی حالت غیر کر دی تھی، اور وہی یہ دائی ان دونوں کی پریشانیوں اور غائب دماغی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مطلب پورا کر رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس دائی کو قید خانے میں ڈال دیا، شاہی طبیب کو معطل کر دیا، اور ہر کوئی شاہی طبیب کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگا تھا کہ یہ تو علاج ہی خراب جڑی بوٹیوں سے کرتا ہے، جبکہ وہیں شاہی طبیب کی بیوی اپنے گناہوں پر شرمندہ تھی، معافی مانگنے لگی۔ سلطان محترم نے یہ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھو، وہ ذات بڑی رحیم و کریم ہے، بے شک گناہ تو تم نے کیا ہے، جانور کو پیدا کر کے یہ جتلاتی رہی کہ تم ٹھیک ہو، اور نعوذ باللہ اسلام غلط ہے۔ اس کی سزا کے طور پر بھی اس یہودی خاتون کو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن جب اسے 5 وقت کی نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے دیکھا گیا اور دینی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرتے دیکھا گیا تو سلطان محترم نے اسے باعزت بری کر دیا۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔